سوال ہے کہ یہ جو آج کل مسلمانوں کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹونز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی یہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو اس میں مسلمان عام طور سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، قتل و غارت کی بھی دھمکی دیتے ہیں، تو اس میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل نظر انداز کر دیجئے اس طرح کی چیزوں کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آفتاب کی طرح روشن ہو چکی، اس وجہ سے کوئی بھی اس روشنی کو گل نہیں کر سکتا۔ ایسے موقعوں پر بہت شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ایسے اجتماعات منعقد کیجئے جس میں آپ رسول اللہ کی سیرت کو بیان کریں، آپ بتائیں کہ وہ کیا ہستی تھی، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ حضور کو کچھ جنگیں بھی کرنی پڑی تو اس کا بڑا غلبہ ہو گیا ہے، ورنہ جو اخلاقی شخصیت ہے وہ بے مثال شخصیت ہے۔ میں گھنٹوں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق، کس قدر نرم، کس قدر محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ ایک شخص خدا کا پیغمبر ہے، لوگ اس پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی آدمی سے کسی موقع کے اوپر جب ہجرت کی ہے تو قرض لیا، اور وہ شخص قرض کی واپسی کے لیے مسجد نبوی میں آ کے تکرار کر رہا تھا۔ حضور نے اس کو کہا کہ میں عنقریب ادا کر دوں گا۔ ایک دو مرتبہ یہ بات کہنے کے باوجود وہ باز نہیں آیا اور اس نے بدتمیزی شروع کر دی، تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھ کے روکنا چاہا، تو آپ دیکھیے رسول اللہ نے کیا جواب دیا، ان لَّ صاحب الحق کے مقالہ، بھائی جس کا حق ہے اس کو کوئی بات کہنے کا بھی حق ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ میں نے ایک مرتبہ، ایک عالم تھے تو میرے جاننے والے تھے، میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو ان سے کسی آدمی نے سوال کیا، کوئی چٹ ایک لکھی اور پکڑا دی آگے کہ ذرا پہنچا دیجئے، تو انہوں نے چٹ پکڑی اور کہا کہ کتنا افسوس ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے، ہمیں کوئی سوال کرنا ہوتا تھا کسی عالم سے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، پہلے غور کرتے تھے، ہو سکتا ہے خود ہی جواب مل جائے، پھر وقت لیتے تھے، پھر گھر میں حاضر ہوتے تھے، کچھ نظر نیاز بھی پیش کرتے تھے، اس کے بعد ادب کے ساتھ پوچھتے تھے کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو از راہ کرم سوال کا جواب دیں۔ یہ تنبیہ کر کے انہوں نے پھر آخر میں سوال کا جواب دیا۔ تو وہ جب فارغ ہو گئے تو میرا بھی ان سے دوستی کا تعلق تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا وہ ایک واقعہ ہے موطا امام مالک میں بیان ہوا ہے، جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، یعنی آپ ذرا دیکھیے کیا شخصیت تھی، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے خطبے کے دوران میں ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے یہ کہا کہ مجھے تو دور جانا ہے جمعے کے بعد، میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سوال کرنے ہیں۔ رسول اللہ نے جمعہ کا خطبہ بند کر دیا، آپ نیچے اترے، اس کے سوالوں کا جواب دیا، اس کے بعد خطبہ شروع کر دیا۔ تو آپ تعارف کرائیے اس ہستی کا کہ وہ کیا شخصیت تھی، ان کا خلق کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، وہ اپنی بیویوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے، وہ بچوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے، وہ اپنے صحابہ سے کیسے معاملہ کرتے تھے۔ یعنی ایک نرم میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں رسول اللہ کو توجہ دلانی پڑی ہے ذرا سختی سے، جانتے ہیں کس بات پر؟ نرمی کرنے پر۔ یعنی جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ منافقین کو الگ کر کے سزا دی جائے گی، تو اس کے لیے تبوک پر سفر کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ لوگ جب نہیں جائیں گے تو بالکل واضح ہو جائیں گے۔ وہ آئے، انہوں نے حضور سے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت، اللہ آپ کو معاف کرے، یہ آپ نے کیا کیا ہے، ساری اسکیم ہی خراب کر دی۔ یعنی نرمی، محبت، رحمت للعالمین ہے۔ تو تعارف کرائیے، جو آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے، اس کو رفع کیجئے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کر کے دوسروں سے اپنے پیغمبر کے احترام کی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کی شخصیت کا تعارف کرائیں گے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا میں شائستگی، تہذیب، صبر اور حکمت اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے مقابلے میں ہائیڈروجن اور ایٹم بم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس ہتھیار کو لے کے میدان میں آئیے۔ اس وقت تک ہم نے کیا کیا ہے، وہ لوگ کہ جن کی کوئی تحریر پڑھنے کے لیے بھی آمادہ نہ ہوتا، ان کو ہیرو بنا دیا عالمی سطح پر احتجاج کر کے۔ حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس رویے کو بالکل تبدیل کر دیجئے اور نظر انداز کر دیجئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کی گالیاں کھائیں، لوگوں نے آپ کا نام بگاڑا ہے. آپ اندازہ کریں، میری زبان اجازت نہیں دیتی، یعنی حضور کے نام کا جو لقب ہے آپ کا محمد، اس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا. یہ بڑا ہی پاکیزہ نام ہے، اس کو بگاڑا لوگوں نے، لیکن کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا. اور یہ جو عام طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. صبر حکمت کے ساتھ اپنے پیغمبر کا تعارف کرائیے اور ان کے اخلاقی وجود کو نمایاں کیجیے. یعنی اخلاقی لحاظ سے کتنی بلند و بالا شخصیت ہے، یہ لوگوں کو بتائیے.